ناظرین، آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ایک تقریر کی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اپنا الوداعی خطاب کر رہا ہو۔ آج کی تقریر میں انہوں نے عدلیہ اور سپریم کورٹ کی تاریخ اور اس میں آنے والے اتار چڑھاؤ کا ذکر کیا۔ چیف جسٹس نے سب سے زیادہ جسٹس کارنیلیس کے کردار کو سراہا اور کہا کہ باقی ججز کو بھی جسٹس کارنیلیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عدل و انصاف اور اخلاقیات کی اعلیٰ مثال قائم کرنی چاہیے۔ انہوں نے جسٹس کارنیلیس کے ایک اور کام کو بھی بہت زیادہ سراہا، جس وجہ سے سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس قبل از وقت ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس کارنیلیس نے اپنے ایک ساتھی جج ایس اے رحمان کو چیف جسٹس بنانے کی خاطر 2 ماہ پہلے استعفیٰ دے کے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور بقول چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ بہت بڑی قربانی تھی اور باقی ججز کو بھی جسٹس کارنیلیس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو لگتا یہی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی اپنے ساتھی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خاطر وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ ان کا یہ اقدام درست ہوگا یا غلط، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن ایک بات یاد رہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس یہ سنہری موقع تھا کہ وہ ثابت کریں کہ آئین پاکستان ہی سپریم ہے اور باقی سارے افراد اور ادارے آئین کے تابع ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو جسٹس عمر عطا بندیال کے چیف جسٹس آف پاکستان کے ہوتے ہوئے انسانی حقوق کی سنگین اور بدترین خلاف ورزیاں کی گئیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا، جبکہ آئین لوگوں کی بنیادی ضروریات اور حقوق کا ضامن ہے اور چیف جسٹس کا کام ان تمام ضروریات اور حقوق کا محافظ بننا ہے، کیونکہ پاکستان کے نظام عدل میں ہر کسی شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنا مقدمہ سپریم کورٹ تک لے جا سکے، کیونکہ اس کے پاس نہ ہی اتنے وسائل ہیں اور نہ ہی ذرائع۔ چیف جسٹس نے اگرچہ آئین کے مطابق الیکشنز نہیں کروائے اور 90 دن گزر گئے، لیکن صرف الیکشن کے فیصلے پر ڈٹ جانے کی وجہ سے عوام کی ایک بڑی تعداد ان کی حمایت میں نکل پڑی، اور اگر چیف جسٹس دباؤ میں آ کے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو ان کے بارے میں بزدل یا کمزور ہونے کا تاثر مزید پختہ ہو جائے گا، جیسا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک کمزور انسان ہے، ان سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو فیصلہ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہاتھ میں ہے کہ وہ تاریخ میں کس مقام پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب لندن میں امپورٹڈ حکومت کی چترول جاری ہے، اور اس کی تازہ مثال خواجہ آصف کی کیمرہ کے سامنے ہونے والی بے عزتی ہے۔ خواجہ آصف ایسا بے شرم انسان ہے جو اپنے مخالفین خواہ عورت ہی کیوں نہ ہو ان کے بارے میں گھٹیا جملے کستا ہے اور خود کو کوئی بہت بڑا جگت باز سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے اندر کی غلاظت باہر نکالتا ہے اور اس کے طرح کے پٹواری واہ واہ کرتے ہیں، لیکن خواجہ کا سامنا جب بھی عوام سے ہوتا ہے تو ٹھس ہو جاتا ہے اور رونے والا بوتھا نکال لیتا ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ خواجہ آصف بڑے سکون سے بکاؤ اور پالتو میڈیا نمائندوں سے بات کر رہا تھا تو ایک پالتو صحافی نے بڑا ہی خوش آمدانہ سوال کیا کہ عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے یا کب گرفتار کریں گے۔ اس سوال کے نتیجے میں ایک لمحے کے لیے خوشی آئی ہی تھی کہ وہاں کھڑے ایک شخص نے خواجہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ تم کیا نواز شریف کا باپ بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتا؟ بس یہ کہنا تھا کہ خواجہ کی ہوائیاں اڑ گئیں، اور اس شخص نے خواجہ آصف کے منہ پر ہی کہا تھا کہ تم لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ خواجہ کی ساری جگتیں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئیں۔ یہ شخص اگر پاکستان میں ہوتا تو یقیناً وہ دوسرے دن خواجہ آصف کے گھر معافی مانگنے آ جاتا یا لایا جاتا، جیسے ارسطو صاحب کی باری ہوا تھا
جب ارسطو کا میکڈونلڈ سے برگر کھانے کا دل بنا تھا، لیکن افسوس کہ یہ پاکستان نہیں برطانیہ ہے، جہاں پاکستانی خدا نہیں بلکہ قانون کے سامنے عام انسان ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔